السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو گائز، آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول وحشت جنون کی قسط نمبر 19۔ ہائے کتنی جلدی ہم 19 پہ آ گئے۔ آپ کو تو لیٹ ہی لگے گا، مجھے جلدی لگ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں دکھاتی ہوں آپ کو آج کے مزے کے ریویوز۔ تو فائزہ راجپوت اینو، اس نے بڑے مزے کا ریویو دیا ہے۔ آپ سب لوگ دیکھو اور دیکھ کر نا اگنور نہ کیا کرو، لائک شیئر کر دیا کرو، کمنٹ مار دیا کرو نیچے۔ اور یہ ہے ہماری ہانیہ، انہوں نے بھی بہت مزے کا کمنٹ کیا ہے۔ ہانیہ دوسری جو آئی ڈی بتا رہی تھی مجھے نہیں ملی وہ والی، تو جو ملی ہے اس کو اس کا تو میں نے پہلے سے لے لیا تھا، کافی ٹائم پہلے، 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا اس کو لیے ہوئے۔ تو یہ تو مجھے مل گیا اور دوسرا مجھے نہیں ملا، تو دوسرا میں کل ڈھونڈوں گی انشاءاللہ۔ اور انون، یہ ہماری فیملی کا حصہ بہت عرصے سے ہیں، لیکن نظر کم آتی ہے، لیکن آج کل یہ ہر وہ ایپیسوڈ پہ نظر آ رہے ہیں۔ آج میری سوزین کدھر ہے؟ نہیں مل رہی، آ گیا سوزین آ گئی۔ تو سوزین شیخ کا میں کہتی ہوں، ان کا کمنٹ میرا فیوریٹ ہوتا ہے، تو یس، ان کا کمنٹ میرا فیوریٹ ہے۔ یہ BTS آرمی ہے اور ساتھ میں یہ عریشہ آرمی بھی ہیں۔ اور اس کے بعد ہیں عمر اسلم، انہوں نے بھی بہت اچھا سا کامنٹ کیا ہے جو کہ مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ سدرا کا کدھر چلا گیا؟ طارق، شیخ طارق، انہوں نے یہ روز ہی کمنٹ کرتی ہیں اور بہت مزے کے کمنٹ کرتے ہیں۔ ریڈ کیا کرو، ساتھ میں کمنٹ کو لائک بھی کیا کرو یار۔ اور سدھو کا کدھر چلا گیا؟ نہیں مل رہا مجھے، پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ آئی تھنک میں نے اسکرین شاٹ لیا تھا لیکن کہیں گم ہو گیا۔ اور ایک کمنٹ سدرا کا بھی رکھ لیں بیچ میں، کوئین سدرا ہمارے گروپ کی ایڈمین، ہماری رونق، ہمارے یارم کی سدرا۔ تو اب ہم آتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ ٹنگ ٹانگ، وحشت جنون قسط نمبر 19، تحریر عریشہ۔ ایام کی عجیب و غریب باتوں نے اس کے اندر ڈر بٹھا دیا تھا۔ انڈر ورلڈ کیا تھا؟ یہ کس طرح سے کام کرتا تھا؟ اس چیز کے بارے میں اسے کچھ بھی علم نہیں تھا۔ اب تک اسے بس اتنا پتہ چلا تھا کہ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں اور یہ پوری دنیا میں غیر قانونی کام کرتے ہیں۔ سعد نے اسے ان لوگوں کے آگے بیچ دیا تھا، شاید اس کی خوبصورتی کا سودا کیا تھا۔ سعد شادی کی پہلی رات بھی اس کے قریب نہیں آیا تھا، بلکہ ایک ڈر اسے ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھا۔ وہ اتنا پریشان تھا کہ ہیر کو بھی پریشانی لاحق ہو گئی۔ اس کا کھچا سا رویہ، اسے ہاتھ تک نہ لگانا اسے عجیب تو لگا تھا، کیونکہ ٹیلی فونک گفتگو پر وہ اس سے کافی بے باک ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ فون پر اکثر اس سے بہت عجیب طرح کی باتیں کر جاتا تھا، جس پر وہ فوراً یا تو فون ہی بند کر دیتی یا کسی کے آنے کا بہانہ کر دیتی۔ اماں جان کی موجودگی میں اسے سکون تھا، کیونکہ وہ کسی بھی غیر مرد کے ساتھ اس طرح کا رابطہ نہیں رکھ سکتی تھی، اور نکاح سے پہلے سعد اس کے لیے غیر مرد ہی تو تھا۔ امی کی وفات کے بعد بھی اس کی سعد سے بات ہوتی رہی تھی، اور وہ بھی یہی کہتا تھا کہ اس کے گریجویشن مکمل ہوتے ہی شادی ہو جائے گی۔ پھر اچانک ایک دن سعد نے جلدی شادی کا شوشہ چھوڑ دیا، اور شادی کے دنوں کے درمیان سعد کی کوئی کال بھی نہیں آئی تھی، اور نہ ہی سعد نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیا جو ساری باتیں ایام نے اسے بتائی تھی وہ سچ تھی، یا وہ صرف سعد کو اس کی نظروں سے گرانے کے لیے یہ سب کچھ بول رہا تھا؟ حقیقت جو بھی تھی، لیکن یہ سچ تھا کہ اب سعد کے لیے اس کے دل میں کوئی فیلنگز نہیں تھی۔
نہ محبت کی اور نہ ہی نفرت کی۔ وہ اس شخص کو یاد تک نہیں کرنا چاہتی تھی اور اسے ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا تھا۔ وہ یوں بند کمرے میں بیٹھ کر سعد کے نام پر آنسو نہیں بہا سکتی تھی۔ یہاں پر اس سے پیار کرنے والی وہ معصوم پیاری سی بچی تھی اور پھر اس کی بہت پیاری سہیلی تانیہ۔ وہ ان کی محبت کی ناقدری نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اٹھ کر فریش ہوتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ تم دونوں کچن میں ہو اور میں تم لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہوں، یہاں تک کہ باغ تک دیکھ کر آئی۔ ہیر حشاش بشاش لہجے میں ان سے کہتی سلاد کی پلیٹ سے سلاد کھانے لگی، جبکہ روحی اسے خوش دیکھتے ہی مچل اٹھی تھی اس کے پاس جانے کے لیے۔ شکر ہے تم کمرے سے تو نکلی، بتاؤ کیا کھاؤ گی تم؟ میں تمہیں اب بھی تمہارے لیے بناتی ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے۔ سلاد کھاتے دیکھ اس نے اندازہ لگایا تھا، جس پر اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ کل شام کے بعد وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی اور نہ ہی اس نے کچھ کھایا تھا۔ مجھے سچ میں بہت بھوک لگی ہے، بس کچھ بھی کھانے کو دے دو ابھی کے لیے، باقی شام میں تو ویسے بھی روحی اسپیشل ڈش کھائیں گے۔ وہ روحی کے چھوٹے سے ہاتھ کے آگے مکہ بناتے ہوئے بولی تو اس نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا، جبکہ تانیہ اسے اس طرح خوش دیکھ کر اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دیتی جلدی سے کھانا لیے باہر ٹیبل پر آ گئی تھی۔ ان کا ایک دوسرے کی سنگت میں بہت اچھا وقت گزرا تھا۔ ساری سوچوں کو پیچھے دھکیل کر اس نے خود کو پرسکون کیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ باہر اس کی عزت اور جان کو خطرہ تھا۔ اگر خطرہ صرف جان تک محدود ہوتا تو شاید وہ کسی غیر کے گھر میں پناہ لینے کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتی۔ لیکن وہ لوگ شاید اس کی عزت کا بھی سودا کر چکے تھے، کیونکہ جس انداز میں ایام نے اسے بتایا تھا، وہ شاید نہیں یقیناً ان لوگوں کے بارے میں بہت بہتر طریقے سے جانتا تھا اور وہ اپنی عزت پر کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ہیر تانیہ سے ہر بات کھل کر کر لیتی تھی اور ایام چاہتا تھا کہ جب تک ہیر اس ٹینشن سے باہر نہ نکل آئے تب تک وہ اسی کے گھر میں رہے، اور اس کے لیے وہ اس کی تنخواہ بھی ڈبل کر چکا تھا۔ وہ شخص شاید اس بات سے باخبر تھا کہ اس کے لیے کسی انسان کے ساتھ ایک گھر میں رہنا آسان نہیں، تبھی اس نے اس کے لیے ایسا کیا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً اس کی نظروں میں وہ بہت مہان بننا چاہتا تھا، لیکن ان سب چیزوں سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک اسے کوئی مضبوط پناہ گاہ نہیں مل جاتی وہ اس کے گھر سے نہیں نکلے گی، اور یقیناً اس کے لیے بہتر نہیں بہترین فیصلہ تھا۔ وہ شام کو گھر واپس آیا تو اسے اپنے گارڈن کی طرف سے چہکتی آوازیں سنائی دیں۔ ان میں سے ایک آواز ہیر کی بھی تھی۔ یہ وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنے آپ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ اپنے ہال سے باہر نکل رہی تھی اور وہ بھی ایسا ہی چاہتا تھا۔ اسے اس طرح خوش اور مطمئن دیکھ کر
وہ آگے بڑھ گیا بنا انہیں مخاطب کیے ہوئے۔ اس وقت روحی آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے تھی، جبکہ تانیہ اور ہیر اس سے دور بھاگتے ہوئے اس کی پہنچ سے دور جا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آہستہ آہستہ وہ ہر چیز کو قبول کر لے گی، اور کسی بھی نئی جگہ پر ایڈجسٹ ہونے میں وقت تو لگ ہی جاتا ہے۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ چکا تھا۔ تو شاپنگ کب تک شروع کرنی ہے تم نے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو باہر آ کر ان کے ساتھ میز پر کھانا کھانے لگی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ اسے دیکھنے لگی۔ شاید نہیں، یقیناً اسے اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیا آپ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں؟ اس نے اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس نے نرمی سے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، میں تم سے ہی پوچھ رہا ہوں، شاپنگ کب تک شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تم؟ میں اسی مہینے کے اینڈ پر شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں اب تم کافی بہتر ہو۔ وہ پچھلے 4 دن سے اس کی روٹین دیکھ رہا تھا۔ وہ نارمل ہو چکی تھی۔ اب وہ اکیلے نہیں رہتی تھی۔ سارا وقت اس کا تانیہ اور روحی کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ اس کے سامنے زیادہ نہیں آتی تھی، لیکن رات کا کھانا وہ باہر ٹیبل پر ہی کھاتی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس نے بھی اسے مخاطب نہ کیا تھا، لیکن آج اچانک اس کے سوال پر وہ حیران ہوئی تھی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، اور آپ سے تو ہرگز نہیں۔ پلیز اب آپ مجھ سے وجہ مت پوچھیے گا۔ میں جانتی ہوں اس وقت میں آپ کے رحم و کرم پر ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ میں بہت جلد اپنا بندوبست کر لوں گی۔ آپ کو میری وجہ سے کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ روحی کو اس نے بہت مشکل سے خود کو دوست کہنے پر منایا تھا، ورنہ وہ تو ماما جانی کی رٹ لگائے ہوئے تھی۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو، یہ بات سمجھ لو تو تم مجھ پر بوجھ نہیں ہو، یہ بات سمجھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور شادی تو میں تم سے ضرور کروں گا۔ شادی کے لیے اسی مہینے کے اینڈ تک تاریخ نکلواتے ہیں۔ نکاح کے لیے 28 تاریخ مناسب ہے۔ دیکھیں، میں بنا عدت کے کسی دوسرے کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ میں نہیں جانتی کہ عدت کے لیے کون سی شرائط ہونا ضروری ہے، لیکن میرے اطمینان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب کہ تم اس ساتھ کے نام پر اپنی زندگی کے دنوں کو برباد کرنا چاہتی ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ایسا کرنے دوں گا؟ وہ بھڑک اٹھا۔ میں کسی کے نام پر اپنی زندگی کے دن برباد نہیں کر رہی، بس میرا ذہن اس چیز کو قبول نہیں کرے گا۔ میں نہیں جانتا کہ تم عدت پوری کرنا چاہتی ہو یا اپنا ذہنی سکون چاہتی ہو، لیکن 4 مہینے کے بعد روحی کی دوسری سالگرہ ہے، اور میں تب تک تمہیں وقت دے رہا ہوں ان سب چیزوں کو قبول کرنے کے لیے۔ اور باقی اس گھر سے تم کہیں نہیں جا سکتی، اور نہ ہی فضول کی سوچیں پالنے کی ضرورت ہے۔ میری نظر میں یہ 4 مہینے کوئی عدت نہیں ہے، بلکہ تمہیں دیا وقت ہے۔ میں تمہیں کسی طرح کی ٹینشن میں نہ دیکھوں۔ یہ گھر تمہارا ہے، تم اس گھر کی مالکن ہو۔ تم یہاں جس طرح سے رہنا چاہتی ہو آرام سے رہو۔ باقی میری طرف سے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی بات
ختم کرتا ہوا اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ ہیر نے ایک گہری سانس لی۔ یہ شخص اتنی آسانی سے مان گیا، یہ سوچ کر عجیب تو اسے بھی لگ رہا تھا، لیکن 4 مہینوں میں وہ اپنے لیے بہترین انتظام کر سکتی تھی۔ یہ وقت اس کے لیے بہت خاص تھا۔ وہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے والی تھی۔ وہ اس سے کچھ مانگ تو نہیں سکتی تھی، لیکن وہ اس کی ذات پر احسان تو کر سکتا تھا۔ بہن نہ ایک ضرورت مند سمجھ کر ہی وہ اسے اس مصیبت سے نکال سکتا تھا۔ وہ کم از کم اس سے اتنی امید تو کر سکتی تھی، آخر ان دونوں کا خون کا رشتہ تھا۔ شاید وہ سچ میں ساتھ کے نام پر اپنے دن برباد کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے بالکل اس کے سامنے آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ عجیب سے دن گزر رہے تھے۔ وہ اس سے مکمل پردہ کر رہی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے وہ کھانا کھا لیتی تھی اور صبح اس کے جانے کے بعد وہ کمرے سے نکلتی تھی۔ ایام اسے سمجھا چکا تھا کہ اس پر عدت فرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کوئی بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس وقت اسے کچھ بھی کہنا اسے مزید خود سے بدگمان کرنے کے متعارف تھا۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ 1 ماہ ہونے کو آیا تھا۔ وہ اس کے سامنے نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنا فیصلہ سنا چکا تھا کہ روحی کی سالگرہ کے دن ہی وہ اس سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس کے حساب سے 4 مہینے بہت تھے اسے اس رشتے سے نکلنے کے لیے۔ وہ مسلسل اپنے بھائی کو فون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاید وہ نمبر بدل چکا تھا، اس کا نمبر نہ لگا۔ اسے یاد تھا کہ جب اس کا بھائی سعودیہ میں تھا تو وہ یہی نمبر استعمال کرتا تھا۔ اس کے پاس اس کا پرانا نمبر محفوظ تھا، لیکن یہ نمبر بند ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ کوشش چھوڑ نہیں رہی تھی۔ وہ اس کی اس کوشش کو دیکھتے ہوئے شاید اللہ پاک نے اس کی منزل آسان کر دی تھی۔ آج رات جب اس نے فون کرنے کی کوشش کی تو دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ پہلے تو وہ خود بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اپنے بھائی کی آواز سننے کے بعد بھی اسے یقین نہ آیا کہ وہ اپنی ماجائے سے بات کر رہی ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو پرے دھکیلتے ہوئے اسے سلام دیا تھا۔ وعلیکم السلام چھوٹی، یہ تو ہے؟ کیسی ہے تو؟ ساتھ کیسا ہے؟ تیرا خیال تو رکھتا ہے نا؟ میری تو شادی کے بعد تم لوگوں سے بات ہی نہیں ہو سکی، یہاں آتے ہی نمبر بدلنا پڑا مجھے۔ آج کچھ پرانے نمبر نکالنے کے لیے یہ نمبر استعمال کیا۔ تو سنا؟ وہ اس کی اداسی نوٹ کیے بنا ہی بولنا شروع کر چکا تھا، جبکہ وہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے دل کا حال سنائے گی، ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اپنے بھائی کو کچھ بتانا بھی چاہیے یا نہیں، لیکن یہ بات چھپانے والی تو نہ تھی۔ اس کا بھائی حق رکھتا تھا یہ جاننے کا کہ جس شخص کے ساتھ وہ اسے چھوڑ کر گیا ہے
وہ اس کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ سعد نے مجھے طلاق دے دی بھائی، اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نہیں جانتی میرا قصور کیا تھا، لیکن اس نے مجھے طلاق دے دی بنا کوئی وجہ بتائے۔ وہ ایک ہی سانس میں بول گئی۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہیر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سعد وہ تو تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ کیا بات ہوئی تھی تم دونوں میں؟ حالات اتنے برے کیسے ہو گئے کہ بات طلاق تک جا پہنچی؟ کب ہوا یہ سب کچھ؟ مجھے سب کچھ بتاؤ، مجھ سے کچھ بھی چھپانا مت۔ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ نہ تو کچھ بتانے لائق ہے اور نہ ہی کچھ چھپانے لائق۔ ہم دونوں میں شادی کے شروع میں ہی کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ شادی کی رات وہ کسی بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس نے شادی کے اگلے ہی دن مجھے اور اپنی ماں کو اپنے کزن کے گھر پر بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ اسے کوئی مسئلہ ہے، اور پھر یہاں آئے 18ویں دن اس نے مجھے طلاق دے بھیجی۔ ہم دونوں میں کوئی رابطہ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس چیز کی جتنی وجہ مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے مجھے کسی انڈر ورلڈ کے آدمی کے ہاتھوں بیچ دیا تھا، لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ ان کا تعلق اتنے خطرناک لوگوں سے ہے۔ اس نے کافی بڑی رقم لے رکھی تھی ان سے، اور جب اسے پتہ چلا کہ وہ لوگ اتنے خطرناک ہیں تو اپنی جان چھڑانے کے لیے اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اب وہ لوگ میری تلاش میں ہیں اور پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی مجھے پلیز اپنے پاس بلا لیں۔ میں اس وقت سعد کے کزن کے گھر پر ہوں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس وقت اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو شاید بھائی ہونے کا حق کبھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں آپ پر کبھی بوجھ نہیں بنوں گی اور نہ ہی آپ کو کسی مسئلے کا شکار ہونے دوں گی۔ آپ پلیز مجھے وہاں بلا لیں، میں اپنا گزارا خود کر لوں گی۔ پلیز بابا کی طرح آپ مجھے چھوڑیے گا نہیں۔ وہ بھی یوں اچانک ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور آپ بھی میری شادی کے اگلے ہی دن بھاگ گئے۔ یہ بات ہم نے کبھی کسی کو نہیں بتائی کہ ہمارے بابا کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ وہ حالات سے تنگ آ کر ہمیں چھوڑ گئے تھے، اور اب آپ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، مجھ پر یہ آخری احسان کر دیجئے۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے بھائی نے اس کی بات کا کوئی جواب دینے کے بجائے اس کی بات مکمل ہی نہیں ہونے دی۔ اس نے خاموشی سے فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں اس کی زندگی میں آگے کیا ہونے والا تھا۔ ارے اچھا ہوا ہیر تم آ گئی، سر کچھ دیر پہلے ہی نکلے ہیں۔ وہ دراصل کل رات تمہارے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، سر شاید وہیں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تم کس سے بات کر رہی تھی، تمہارا تو کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اور سر کے سامنے تم شاید اپنی عدت پوری کرنے کی وجہ سے نہیں آنا چاہتی، اسی لیے وہ بھی تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی، کل انہیں اچانک میری یاد آ گئی تو انہوں نے رابطہ کر لیا۔ اس نے تفصیل نہ بتائی۔ کیا بات ہے؟ تمہارے بھائی کو تمہاری یاد کیسے آ گئی؟ تم نے بتایا انہیں کہ سعد نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ میرا مطلب ہے انہیں یہ جاننے کا حق ہے
کہ جس شخص کو انہوں نے تمہارے لیے چنا تھا وہ کیسا ہے؟ ہاں، میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہے، اس نے سرسری سے انداز میں جواب دیا۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ میرا مطلب ہے تم نے انہیں ایام سر کے بارے میں بتایا نا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ تانیہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے ایکسائٹڈ ہو کر بولی تھی۔ ان کے بارے میں بھی بتا دیا ہے۔ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے شاید اسے خوش کرنا چاہا تھا۔ بہت اچھا کیا تم نے جو انہیں سب کچھ بتا دیا۔ انہیں تمہارے اور ایام سر کی شادی پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ میرا مطلب ہے اب تو 1 مہینے سے اوپر ہونے والا ہے نا تمہاری عدت کو، تو اس حساب سے شادی کے دن بھی نزدیک آ رہے ہیں۔ بہت جلد تم دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ اوف اللہ، میں کتنی ایکسائٹڈ ہوں، تمہیں بتا نہیں سکتی۔ وہ اسے کچن سے باہر لاتے ہوئے کہنے لگی، جہاں اسے روحی صوفے پر بیٹھی کارٹون نیٹ ورک دیکھتے ہوئے ملی تھی۔ وہ مسکرا کر اسے اپنی گود میں لیتے ہوئے تانیہ کی باتوں کے سرسری سے انداز میں جواب دینے لگی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ نمبر 19۔ کل آئے گی 20۔ آپ لوگوں کے کامنٹس کا مجھے بہت انتظار رہتا ہے۔ ایم ریئلی سوری، آپ کامنٹس تو بہت کرتے ہو اور بہت لمبے لمبے بھی کرتے ہو، ریویوز بھی دیتے ہو، لیکن سب کے تو نہیں کر سکتی نا۔ میں زیادہ سے زیادہ 5 کامنٹ ہی اس میں لیتی ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لانگ نہ ہو جائے۔ میرے 2-3 منٹ ریویوز میں نکل جاتے ہیں، پھر میرے ریڈرز ناراض ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ مجھ سے ناراض نہیں ہونا، جو مجھے زیادہ اچھے لگیں گے کامنٹ، اگر میں سٹارٹنگ میں ویڈیو میں نہ دے سکی تو میں اینڈنگ میں دے دیا کروں گی انشاءاللہ۔ تو ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل۔ تو کل تک کے لیے آپ اپنی رائٹر کو دیں اجازت۔ تو اللہ حافظ۔